عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط رواہ ترمذی وقال حدیث حسن۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں۔ جب سے میں نے درس شروع کیا ہے سب سے خوبصورت ترین حدیث یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں حج ریاست، بڑی خوبصورت حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جلدی ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے، اور جب کسی بندہ کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا کو روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری سزا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی زیادتی مصائب کی زیادتی پر موقوف ہے، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے آزماتا ہے، پس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناخوش ہوا اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ایک بندہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تکلیفیں نہیں جاتی، اللہ نے کہ محبوب نے ہمیں حل بتا دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا عجل لہ العقوبۃ فی الدنیا، کہ جو دنیا میں تمہیں تکلیف آ رہی ہے نا اس پر پریشان نہ ہو کہ پتہ نہیں جی ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نیکیاں بھی کرتے ہیں، درود پاک بھی پڑھتے ہیں، جو ذکر بتایا جاتا ہے وہ بھی کرتے ہیں، لیکن پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ اس پریشانی کے عوض میں تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو کہ اگر تم پر مصیبت آئی تم نیکی کی طرف مائل ہو، اس کے دو فائدے آپ کو ہوئے۔ تکلیف نہ آتی خدا کو بھولے ہوئے تھے، اس نے تکلیف دے کر تمہیں اپنے گھر کی طرف کھینچ لیا، اپنی طرف بلا لیا، میری طرف آ گئی، چھوڑ دنیا میں۔ ایک تو یہ فائدہ ہو گیا تو دنیا سے ہٹ کر خدا کی طرف آ گیا، اور یہ بغیر محبت کے تو نہیں نہ ہوتا۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے تبھی تو جھنجھوڑ کر اس نے اپنی طرف بلا لیا، آجا میرے در پر آجا، میں ہی تیرا راکھا ہوں۔ جب بندہ اس کے در پر آ جاتا ہے، اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، تو پھر اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ایک یہ اسے فائدہ، دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے تبھی تو اس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ جنت میں ناپاک نہیں کوئی جائے گا، جنت میں پاک ہی جائیں گے، کیونکہ وہ پاکیزہ جگہ ہے اور پاکیزہ لوگ جائیں گے۔ اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے ان کو تکلیف دے کر پاک کر کے دنیا سے کلمہ پڑھا کر لے کے جاتا ہے، تاکہ یہ بندہ جو ہے نا اس کو تکلیف نہ ہو۔ اب سنیے، جو بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے فرمایا اللہ اس سے راضی رہتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت جو تھی اس کی داڑھ میں درد تھا، وہ چیخنے چلانے لگی، شور مچا دیا، میرا دھائے مر گئی، ہائے یہ ہو گیا۔ اب غیب سے آواز آئی کہ جو ہمارے دیے ہوئے درد پر صبر نہ کرے وہ ہمارا کرب چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے، پھر وہ ہماری محبت کا خیال اپنے دل سے نکال دے گی۔ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، فرمایا یہاں تو آرے سے سائیوں نے چیر دینا ہے، لیکن زبان سے ہائے نہیں نکالیں گے، چپ رہنا ہے۔ جب اس کی رضا پر راضی رہو گے تو پھر دیکھنا وہ تمہارے لیے کیا کرتا ہے۔ صدیاں گزر جاتی ہیں، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، پھر کفن میلے بھی نہیں ہوں گے۔ ایک دن سرکار تشریف فرما تھے، جبریل آ گیا،
جبریل نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے پوچھئے اب تو یہ ٹھیک ہو گئے ان کو صحت ہو گئی کیا حال ہے ان کا؟ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے کہ جبریل میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ ابو بکر بیمار ہے، پر میں پوچھئے ان سے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حضور پہنچے، حضور نے فرمایا ابو بکر جبریل تمہیں اللہ کا سلام دے رہے تھے، بندہ تو ایسا ہونا چاہیے تھا، بندہ تو ایسا ہونا چاہیے نا۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، امام شافعی آپ کو ملنے کے لیے گئے، امام شافعی کو سرکار خواب میں ملے اور فرمایا احمد بن حنبل سے کہنا تیرا کیا حال ہے، تیرا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے جا کر پیغام دیا تو احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ اتنا کچھ تو کیا ہے، اب بھی سلام دے کر بھیجتے ہو، خود نہیں آتے۔ لیکن یہ تو محبوب چاہتا ہے نا کہ اس کو اور تڑپایا جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار 12 سال بیمار رہے، کسی نے کہا 18 سال بیمار رہے، اب جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، ایک کیڑا ایک دن گر پڑا زمین پر تو اٹھایا اور اب زخم پر رکھ دیا۔ کسی نے کہا حضور یہ تو خود گرا ہے، اسے تو گرنے دے۔ فرمایا میرا جسم اس کیڑے کی خوراک بنایا ہے خدا نے، اگر یہ مر گیا بغیر خوراک کے تو کہیں اللہ پاک مجھ پر حجت نہ قائم کر دے۔ جب صحت ہو گئی، اب یہ جملے بڑے سننے والے ہیں، خدا کی قسم تیرا دل ہلا کر رکھ دیں۔ جب صحت ہوگی حضرت ایوب علیہ السلام کو تو کسی نے پوچھا پیارے ایوب یہ تو بتائیے اب ٹھیک ہیں یا بیماری کی حالت میں ٹھیک تھے، اب خوش ہیں یا بیماری کی حالت میں خوش تھے؟ تو حضرت ایوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیماری کی حالت میں خوش تھے۔ حضور بیمار تو چاہتا ہے میں خوش، میں تندرست رہوں، آپ چاہتے ہیں کہتے ہیں میں بیماری کی حالت میں خوش تھا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیلیا تینوں کی پتا وہ تو چس کی آئی، فرمایا بتائیں تو صحیح۔ آپ نے فرمایا جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹوں میں اللہ ایک مرتبہ پوچھتا تھا میرے ایوب تیرا کیا حال ہے، اس کے پوچھنے کی وجہ سے 24 گھنٹے مجھے بیماری کا احساس ہی ختم ہو جاتا۔ جب سے تندرست ہوا اس یار نے پوچھنا چھوڑ دیا، اس لیے وہ زندگی خوش تھی جب یار پوچھتا تو تھا نا تیرا کیا حال ہے۔ میں کسی سے کچھ نہیں مانگتا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا تو بہت ہیں مگر درد آشنا کوئی اور ہے، تیرا اہل زر سے ہے رابطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے واسطہ، تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، نہ کسی کے رقص پہ طنز کا، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، اسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج عشق رسول ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، وہ یہاں نہیں تو وہاں نہیں، ہو نظر تو وہ کہاں نہیں، ہو نظر تو وہ کہاں نہیں، وہ
حبیب رب کریم ہے، کہاں آپ سا کوئی اور ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ بس جو اس در کا ہو جائے اسے کمی نہیں رہتی، اس کی رضا پر راضی رہے۔ کہتے ہیں ایک عورت تھی، اس کے مرد نے پانی مانگا، وہ ساری رات، جب وہ آئی تو مرد سو گیا تھا، ساری رات وہ عورت پانی کا پیالہ لے کر کھڑی تھی۔ جب صبح ہوئی نا تو بندہ اٹھا تو دیکھا عورت پانی کا پیالہ لے کر کھڑی، وہ راضی ہو گیا۔ اس نے کہا مانگ، کیا مانگتی؟ اس عورت نے کہا مجھے طلاق دے دے۔ بڑا حیران ہوا کہ میں اس کی خدمت کرنا چاہتا ہوں اور یہ طلاق مانگ رہا۔ اس نے دینا ہی ہے تو مجھے طلاق دے۔ خیر اس نے طلاق نہ دی، حضور کی بارگاہ میں جانا شروع ہو گئے، وہاں جا کر فیصلہ کرواتے۔ راستے میں گئے تو وہ مرد گرا، اسے ٹھوکر لگی، زمین پر گرا، پاؤں ٹوٹ گیا۔ عورت کہنے لگی واپس آ جا، میرا کام ہو گیا ہے۔ اس نے کہا پہلے طلاق کا تقاضا کر رہی تھی اور اب کہہ رہی ہے کہ میرا کام ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جب سے میرا نکاح تیرے ساتھ ہوا میں نے کبھی تجھے بیمار پڑتے نہیں دیکھا، تجھے کوئی تکلیف نہیں آئی۔ میں نے کہا اللہ اس پر ناراض ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ اس پر ناراض ہے کہ اسے تکلیف نہیں دی اس نے۔ اس لیے میں نے کہا جس سے اللہ ناراض ہو اس کے پاس رہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے طلاق کا تقاضا کیا۔ لیکن جب تیرا پاؤں ٹوٹا یقین ہو گیا خدا تجھ سے راضی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہمیں تکلیفیں دے رہا ہے۔ اس حدیث کو بار بار سنیے اور یاد رکھیے کہ جب وہ بندہ وہ کسی اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے نا، اسے تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے، اسے جلدی سزا دیتا ہے دنیا میں ہی، تاکہ یہ پاک ہو جائے، تاکہ یہ پاک ہو جائے۔ ایسے نہیں صحابہ دوڑ کے آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، غلطی ہوگی سونے پاک کر، ہمیں پاک کر دے۔ عورت آ گئی کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا اور یہ عمل جو ہے نا وہ زنا ہے۔ حضور نے فرمایا واپس چلی جا، جب بچہ پیدا ہو جائے اس وقت آنا۔ بچہ پیدا ہوا تو آ گیا، حضور نے پھر اسے واپس پلٹا دیا۔ حضور نے فرمایا جب یہ بچہ کھانے کے قابل ہو، تیرا دودھ چھوڑ جائے اس وقت آنا۔ اس بچے نے دودھ چھوڑا، پہلا دن اس نے لقمہ روٹی کا کھایا، اس عورت نے ایک لقمہ روٹی کا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا تاکہ حضور دیکھ لے یہ کھانا کھانا شروع ہو گیا۔ اب محدثین نے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھی کہ اگر وہ عورت جب بار بار حضور کا اسے واپس بھیجنا اسی وجہ سے تھا کہ اگر وہ عورت توبہ کر لیتی اللہ نے معاف کر دینا تھا، لیکن وہ خود کو پاک کروانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آتی تھی۔ آ گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ روٹی کا ٹکڑا اس نے کھا لیا، مجھے پاک کرے۔ مصطفیٰ نے فرمایا اسے گاڑ دے، زمین میں گاڑ کر پتھر مارے گئے اسے۔ اب خون کا فوارہ نکلا، چھینٹے صحابہ پر پڑے، انہوں نے لعن طعن شروع کر دی، اس عورت کو برا بھلا کہنا شروع کر دی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اسے برا بھلا نہ کہو، فرمایا خدا کی عزت کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ اس کی توبہ اہل مدینہ پر بانٹ دی جائے اللہ سب کی مغفرت فرما دے گا۔ بس اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ بندہ یہ سوچے نا کہ مجھے تو تکلیفیں آ رہی ہیں، میں اتنا کچھ کرتا بھی ہوں، کیوں نہیں جا رہا؟ اور بھائی گناہ کتنے کیے ہیں تم نے؟ اپنی زندگی کا شیشہ سامنے رکھ، اپنی ساری زندگی کا ماحول تو دیکھ، کیا ہے، کیا نہیں کیا۔ اب تکلیفیں آ رہی ہیں تو خوش ہو، اللہ تجھے پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول تھے، اس نے نکاح کیا ایک عورت سے، کافی عرصہ تک نکاح کر رہا، وہ کبھی بیمار نہ ہوئی، اسے کبھی تکلیف، اس نے طلاق دے دی۔ کس پر؟ اللہ ناراض ہے۔ جس پر اللہ ناراض ہو اس کی سزا کو مؤخر کر دیتا ہے آخرت کے لیے، اور جس پر اللہ راضی ہو اس کو اللہ دنیا میں جلد سزا دے کر اس خطا کی، اس غلطی کی، اس گناہ کی دو وجہ سے، اگر گناہ گار ہے تو اللہ پاک کرنا چاہتا ہے اس لیے جو سزا اسے دنیا میں مل جاتی ہے۔ کبھی حال کم ہو جاتا ہے، دکھ اٹھانا پڑے اسے،
پہلے مرغن غذائیں کھاتا تھا، اب سوکھی کھائے. تھوڑا احساس تو ہو نا، تکلیف تو ہو نا. جب یہ تکلیف اسے پہنچتی ہے نا، اس کے عوض میں یہ دھل رہا ہے، اسے نہیں پتا چل رہا، اسے نہیں پتا چل رہا، یہ دھل رہا ہے، پاک ہو رہا ہے، حتیٰ کہ وہ شیشے کی طرح چمکا کر پھر اسے لے جاتا ہے کہ جب اب تیرے گناہ کو نہیں رہے، اب میری طرف آ. اسے توبہ کی توفیق بخشتا ہے. اور جس پر اللہ ناراض ہو، کبھی یہ سزا گناہوں کی وجہ سے، یہ امتحان گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، اور کبھی یہ امتحان درجات کی بلندی کے باعث کے سبب ہوتا ہے. یہ بنتا ہے، یہ تکلیفیں اس کی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں کہ جب یہ بیمار پڑتا ہے، اسے تکلیف آتی ہے، یہ صبر کرتا ہے، اللہ اس کے عوض میں اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرما دیتا ہے. ایک بندہ کہتے ہیں، ایک بندے نے عرض کی اللہ کے پیغمبر سے، دعا کیجئے میری آنکھوں کا نور آ جائے. نافرمان تھا، اللہ نے آنکھوں کا نور لے لیا، آنکھوں کا نور آ جائے، میں اب اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. اللہ کے پیغمبر نے دعا کر دی، اللہ پاک نے فرمایا اگر میں نے اسے آنکھیں دے دی نا تو یہ میری طرف نہیں آئے گا، یہ پہلے سے بھی زیادہ سرکش ہو جائے گا، اس لیے میں نے اسے آنکھیں نہیں دے دی. کچھ دیر کے بعد وہ بندہ اللہ کے پیغمبر کے حضور آ گیا. اس نے کہا جی مجھے آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا بھی تو کہہ رہا تھا دعا کر، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا جی آنکھیں تو زہری دیکھتی تھی، اللہ نے مجھے نور بصیرت عطا فرما دیا ہے، مجھے دل کا نور عطا فرما دیا ہے، اب میں دل کی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں، میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں. تو جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر انہیں جزا کیا دیتا ہے؟ جنت. حضور نے فرمایا کچھ بندے اڑ کر جنت میں چلے جائیں گے، اڑ کر. فرشتے پوچھیں گے کہ تم اڑ کر جنت میں، کہاں سے جنت میں؟ ہوگا جی اڑ کے آئے. کیوں؟ دروازوں کے طرف ہوگا جی دروازے تو کھل بند تھے، ہم اڑ کر آ گئے. فرشتے کہیں گے کہ تم کون سے عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے اڑ کر جنت جانا نصیب ہوا؟ تو یہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھتے تھے. فرشتے کہیں گے نہیں، نمازی پیچھے ہے، نمازی ابھی پیچھے ہے، آج ہم نے کیوں حاجی پیچھے نہیں. وہ عمل بتاؤ جس کی وجہ سے اڑ کر تم جنت میں آ گئے. وہ سوچ سوچ کر کہیں گے ایک بات ہے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. فرشتے کہیں گے بس اس وجہ سے اللہ پاک نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے. دعا یہ کریں اللہ ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے کی. تکلیف آئے، انسان ہے گھبرا تو جاتے ہیں، لیکن یہ سوچ لے انسان کہ اللہ کی طرف سے ہے یار، پھر یہ تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. جب یہ ذہن اور ماحول بندہ بنا لینا کہ یار یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے بھیجی ہے، میں تو کیا کچھ کر سکتا ہوں، تو پھر صبر کی توفیق ہوگی، پھر بندہ صبر کر سکتا ہے، پھر کوئی ڈھارس اور امید باندھی جاتی ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے اللہ پھر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے.